بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل قولك في الدار رجل لتخصصه بتقديم الخبر لأنه إذا قيل في الدار علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار فهو في قوة التخصص بالصفة. تخصیص کی صورتوں میں سے اگلی صورت بیان فرمائی ہے تقدیم ما حقہ التأخیر، کسی ایسی چیز کو مقدم کرنا جس کا حق وہ مؤخر ہونے کا ہے. مقام اور مرتبہ کسی کا بعد میں ہے، اس کو اپنے مقام اور مرتبے سے اٹھا کر اس کو مقدم کر لیا جائے، پہلے اس کو لے جایا جائے، تو اس کو بولتے ہیں تقدیم ما حقہ التأخیر، اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر ہونے کا ہے. لہذا جب کلام میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، تخصیص ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کلام میں تخصیص ہو جاتی ہے. تو لہذا فرماتے ہیں فی الدار رجل، فی الدار رجل، یہ اس مثال میں رجل مبتدا ہے، فی الدار اس کی خبر مقدم ہے، رجل یہ نکرہ ہے، رجل یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بارے میں ضابطہ پڑھ لیا کہ جی نکرہ تو مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب دیا کہ جی رجل کہ یہاں پر نکرہ ہے لیکن نکرہ محضہ نہیں بلکہ مخصصہ ہے، اور اس میں تخصیص کی صورت کیا ہے، تخصیص کی صورت یہاں پر جو ہے وہ یوں ہے کہ تقدیم ما حقہ التأخیر. اب تقدیم ما حقہ التأخیر میں تخصیص کیسے ہے، اس تقدیم کی وجہ سے تخصیص کی صورت کیا ہوگی، آگے شرح میں اس کی وضاحت ہے. ومثل قولکا، یہ مثل کا لفظ عطف کو بیان کرنے کے لیے قولکا کا لفظ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی مثل مضاف ہے اور آگے یہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے. ومثل قولکا فی الدار رجل، آپ کے اس قول کی مثل فی الدار رجل لتخصصہ، بوجہ خاص ہونے اس کے، بتقدیم الخبر، خبر کی تقدیم کے ساتھ، خبر کی تقدیم ہوئی اس کی وجہ سے یہ خاص ہوا. اب خبر کی تقدیم کیسے ہوئی، خبر کی تقدیم کی وجہ سے یہ خاص کیسے ہوا، تو اس کے خاص ہونے کی صورت بالکل وہی ہے جیسے اس سے پہلے آپ لوگوں نے فاعل کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کی تخصیص ہوتی ہے. فاعل کی تخصیص کیسے پڑھ لی تھی کہ جی فعل جب آ گیا تو فعل کے بعد آگے یہ خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے اگلا وہی ہوگا جو فاعل بننے کی صلاحیت رکھے، تو گویا کہ ہم نے اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کو متصف کر لیا ایک صفت کے ساتھ. اسی طرح جب ہم خبر کو مقدم کرتے ہیں جار اور مجرور اور ظرف کی شکل میں اور یوں کہہ دیتے ہیں فی الدار، یوں کہہ دیا فی الدار. اب فی الدار کا لفظ کہہ کر یہ ہم نے اگلے لفظ کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک خوبی اور ایک وصف کو ذہن میں بٹھا لیا کہ جی اگلا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو فی الدار میں استقرار کے ساتھ متصف بھی ہو سکے. ظاہر ہے ہم جب ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں، تو گھر میں تو کوئی آگے کوئی ایسی چیز ہوگی جو گھر میں آ بھی جائے، جو گھر میں اس کا وجود ممکن بھی ہو. لہذا گویا کہ ہم نے رجل کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ اس کی ایک صفت اس کے ساتھ لگا دی، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہ مستقر فی البیت ہو سکتا ہے، تو یہ صفت لگا دی. تو گویا کہ یہ بھی ایک صورت ہو جاتی ہے تخصص بالصفہ کی. دیکھیں لأنہ اذا قیل، اس لیے کہ جب کہا گیا فی الدار علم، تو یہ بات معلوم ہو جائے گی، ہو گئی انما یذکر بعدہ، کہ بے شک وہ چیز جو ذکر کی جائے گی اس کے بعد موصوف، وہ موصوف ہے بصحت استقرارہ فی البیت، گھر میں استقرار کی صحت کے ساتھ، وہ موصوف ہے گھر میں استقرار کی صحت کے ساتھ. گھر میں استقرار کی صحت سے کیا مراد ہے، یعنی یہ ذیل ایک یہ رجل ایک ایسی چیز ہے جو مستقر فی البیت جو ہے، اس پر یہ حکم لگانا صحیح ہے، اس پر مستقر فی البیت والا حکم لگانا صحیح ہے. فہو فی قوت تخصص بالصفہ، لہذا یہ صفت کے ساتھ تخصص کی قوت میں ہے. یہ صفت کے ساتھ تخصص، جیسے موصوف ہو جاتا ہے کوئی اسم کوئی نکرہ اور اس کی وجہ سے اس میں تخصیص ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی، بالکل آسان ہے. آگے سلام علیک، سلام علیکہ یہاں پر بھی تخصیص ہے. اس مثال میں سلام مبتدا ہے، علیکہ اس کی خبر ہے.
سلام نکیرہ ہے، اس کے باوجود یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، اس لیے کہ اس میں تخصیص ہے۔ اب اس میں تخصیص کیسے ہے؟ اس میں تخصیص نسبت الی المتکلم کی وجہ سے۔ سلام علیکہ میں تخصیص نسبت الی المتکلم۔ نسبت الی المتکلم کا کیا مطلب ہے اور اس کی صورت کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی سلام علیکہ اصل میں یوں تھا سلمت سلامن علیکہ، سلمت سلامن، سلم تو فعل کے لیے ہے، منصوب ہے، لہذا پھر ایسے کیا کہ سلمتوں کو حذف کر لیا، سلمتوں کو حذف کر لیا، اور سلمتوں کو حذف کرنے کے بعد سلامن کے نسب کو تبدیل کر کے اس کو رفع دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے یہ جملہ فعلیہ تھا، اب یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور یہ یوں ہو جائے گا سلام علیکہ۔ سلمت سلامن علیکہ سے کیا بن گیا؟ سلام علیکہ بن گیا۔ اب ایسے کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سلمت سلامن، جب ہم سلامن پر نصب پڑھیں گے تو نصب کے لیے آگے جو ہے وہ فعل ہے، فعل کی وجہ سے وہ منصوب ہے، وہ فعل پر اس کی دلالت ہے، تو نصب کی دلالت کس پر ہے؟ فعل ہونے پر ہے، کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ فعلی ہے، اور فعل کی دلالت حدوث اور تجدد پر ہے۔ حدوث اور تجدد کا لفظ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، حدوث اور تجدد کا کیا مطلب ہے؟ حدوث اور تجدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افعال ہیں ان میں دوام اور بقا نہیں ہے، بلکہ لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ یہ فعل ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں، ایک لفظ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں وہ کام ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی ختم ہوتا ہے میں اور لفظ بولتا ہوں دوسرا کام ہو جاتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسرا لفظ بولتا ہوں وہ بھی جیسے بول لیتا ہوں تو بول کر ہی وہ لفظ جہاں تک وہ منتہی ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدوث ہے اور تجدد ہے، حدوث ہے اور تجدد ہے، کام کو جو ہے وہ وجود دیا جا رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے، پھر آگے نئے سرے سے کام کو وجود دیا جا رہا ہے۔ تو افعال کے اندر دوام پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ افعال میں کیا ہوتی ہے؟ حدوث اور تجدد۔ لمحے کے لیے کام ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، پھر اگلے لمحے اور کام ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو جملہ اسمیہ ہے اس کی دلالت ہوتی ہے دوام اور استمرار پر، دوام اور استمرار پر۔ اب یہ سلام علیکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو جملہ دعائیہ ہے، جو کون سا جملہ ہے؟ جملہ دعائیہ ہے۔ آپ کسی کو دعا دیں تو دعا چند لمحے کے لیے ہونی چاہیے یا ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے؟ بولو۔ تو لہذا اگر سلمتو سے اس کا تعلق جوڑیں تو پھر تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو دعا دے دی اور باقی سارا وقت جو ہے وہ اس دعا سے خالی رہ گیا۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، تو یہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ موجودہ زمانے میں بھی ہو، آئندہ بھی ہو، جب تک تمہارا وجود ہے تمہارے ساتھ سلامتی کا تعلق ہو جائے۔ تو اس میں سلامتی اس کے لیے ثابت ہو رہی ہے دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ۔ اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سلمت سلامن، میں نے تمہارے اوپر سلام کیا، میں نے تمہارے اوپر بس کر لیا اور بات ختم ہو گئی، کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ لہذا اس مقصد کے لیے چونکہ یہ جملہ دعائیہ ہے تو اس کو حدوث اور تجدد سے نکال کر دوام اور استمرار کی طرف لے آئے، اور اس کی صورت کیا تھی کہ سلامن جو کہ منصوب تھا اس کے نصب کو ختم کر لیا، اس کو فعل سے کاٹ لیا اور اس کو مرفوع بنا لیا، مرفوع بنا کر اس کو مبتدا بنا لیا، آگے اس کی خبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ سلام علیکہ کی جو اصل ہے وہ اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی نسبت الی المتکلم، اصل میں ہے سلمتو، اصل میں سلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ متکلم کی طرف۔ لہذا جب اس کا جملہ اسمیہ بنائیں تو گویا کہ اس کا مطلب یوں ہو جائے گا سلامی علیک، سلامی
ہاں من قبلی علیک، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے تم پر ہو۔ تو اس سلام کی نسبت جیسے سلم تو میں متکلم کی طرف ہے، اسی طرح سلام کو سلام من قبلی کے معنی میں لیں گے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ متکلم کے ساتھ، تو یہ نسبت الی المتکلم ہے۔ دیکھیں سلام علیک لتخصصہ بالنسبت الی المتکلم، اس کا خاص ہونے کی وجہ سے، متکلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، اذ اصلہ، اس لیے کہ اس سلام علیک کی اصل سلمت سلاما علیک ہے، فحذف الفعل، فعل کو حذف کر لیا گیا، وعدل الی الرفع، رفع کی طرف عدول کیا گیا، لقصد الدوام والاستمرار، دوام اور استمرار کے قصد سے، فکأنہ قال، تو گویا کہ اس کہنے والے نے یوں کہا سلامی علیکہ، کیا کہا اس نے؟ سلامی علیکہ۔ اب سلامی علیکہ پر اعتراض ہو جائے گا کہ جب سلام کو ہم مضاف بنا لیتے ہیں یا کی طرف، تو یہ تو معرفہ بن گیا، مضاف الی المعرفہ ایک شکل ہے نا معرفہ کی، لہٰذا یہ تو معرفہ بن گیا۔ اس کا آگے جواب دیا کہ جی سلامی اصل میں یوں ہے سلام من قبلی، سلامی کی اصل کیا ہے؟ سلام من قبلی، اور اس صورت میں سلام یہ نکرہ ہی ہے، نکرہ مخصصہ ہے، یہ معرفہ نہیں بنتا۔ تو لہذا یہاں تک تخصیص کی صورت مکمل ہو گئی، 6 صورت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ ھذا هو المشہور بین النحات سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فائدہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جی نکرہ آپ لوگوں نے متن کے حوالے سے جو وضاحت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جی نکرہ 2 طرح کا ہوتا ہے، نکرہ مخصصہ ہے، ایک نکرہ محضہ ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی تخصیص کی یہ مخصوص صورتیں ہیں، ان صورتوں سے اگر نکرہ میں تخصیص ہوتی ہے تو لہٰذا پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا ان حضرات کا نظریہ، جبکہ بعض محققین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تخصیصات کی جو ہے وہ معروف صورتیں آپ لوگوں نے بیان کی ہے، کسی بھی نکرہ کو مبتدا بنانے کا دار و مدار ان پر نہیں ہے۔ جو وضاحت آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس کے مطابق تو کیا ہے؟ تخصیص ہے تو مبتدا بن سکتا ہے، تخصیص نہیں ہے تو مبتدا نہیں بن سکتا، باقی وہ کوئی بھی صورت ہو، اس کے فائدہ ہو یا نہ ہو، ابھی تک آپ لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے۔ لیکن بعض محققین حضرات کیا فرماتے ہیں، جیسے سید سند شریف ہے، اسی طریقے پر دوسرے حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی اصل جو دار و مدار ہے کہ کس نکرہ کو مبتلا بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، اس کا دار و مدار ہے فائدہ پر، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ فائدہ پر ہے۔ کہاں پر کس نکرہ کو اگر ہم مبتلا بنا لے تو اس سے مخاطب کو فائدہ ہوتا ہے، اور کہاں فائدہ؟ جہاں پر فائدہ ہو، بے شک کوئی تخصیص نہ ہو، وہاں پر وہ مبتلا بننا ٹھیک ہے، اور جہاں پر فائدہ نہیں ہے، بے شک ان کے نزدیک تخصیص بھی ہو، پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی وہ ایسی جو ہے اس کو مبتلا بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ نکرہ جس سے مخاطب کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کو معرفہ، اس کو مبتلا بنانا ٹھیک ہے ان کے نزدیک، جہاں فائدہ نہیں ہے وہ باقی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخصیصات اب لوگوں نے ذکر کی ہے، ہاں لفظ بھی اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ واہیہ اور رقیقہ کا لفظ کہا ہے کہ یہ توجیحات اور تخصیصات کی جو وجوہ ہے یہ کیا ہے؟ رقیقہ، انتہائی ضعیف، واہیہ، ہاں کہتے ہیں جی بڑا واہیات ہے، کیا بولتے ہیں؟ تو یہ واہیہ کا لفظ ہے۔ واہیہ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل بے مقصد، بے فائدہ، بیکار قسم کی جو ہے وہ توجیحات ذکر کی ہے، تو یہ وہ حضرات فرماتے ہیں۔ دیکھو ھذا هو المشہور فیما بین النحات، یہی مشہور ہے نحات کے درمیان میں کہ جن نکرہ کو مبتلا بنانا ہے تو ان تخصیصات میں سے کسی ایک صورت سے اس کی تخصیص ہو، یہ نحات کے درمیان مشہور ہے۔ وقال بعض المحققین، بعض محققین حضرات نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدار و صحت الاخبار عن النکرتی، نکرہ سے خبر دینے کی صحت کا دار و مدار، یعنی مبتدا سے ہم خبر بنائیں تو اس کی صحت کا دار و مدار علی الفائدہ، یہ کس پر ہے؟ فائدہ پر ہے، لا علامہ ذکروہ من التخصیصات، نہ کہ ان تخصیصات پر جو انہوں نے ذکر کی ہیں، التی یحتاج فی توجیحاتہا، جو اپنی توجیحات میں محتاج ہیں، الی ہذہ التکلفات الرقیقہ الواہیہ، ان تکلفات رقیقہ اور
واہیہ کی طرف، ان ضعیف اور بیکار قسم کے تکلفات کے وہ محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ فعلی ھذا، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یجوز، یہ جائز ہے، ان یقال، یوں کہہ دیا جائے، کوکب انقض الساعہ، اب یہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے، رات کا وقت ہے، ہاں آپ باہر تھے، صحن میں تھے، باقی لوگ اندر تھے، آپ نے اندر آ کر ان کو کہا کوکب انقض الساعہ، ابھی میں نے دیکھا ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ تو یہ لہذا یہاں پر کوکب انقض الساعہ، ان کو پہلے نہیں تھا پتا ستارہ کے ٹوٹنے کا، آپ نے آ کر ان کو بتا۔ اب کوکب یہ نکرہ ہے، نکرہ محضہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اندر آ کے بتا دیا ان سب کو کہ جی کوکب انقض الساعہ، سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں ستارہ ٹوٹ گیا، پہلے ان کو علم ہو۔ یہاں پر اس مثال میں یہ نکرہ محضہ سے بھی فائدہ آگے ہو رہا ہے، لہذا اس کو مبتدا بنانا یہاں پر ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا یجوز ان یقال رجل قائم، ہاں کہ جی یوں کہہ دینا جائز نہیں ہے، رجل قائم، ایک آدمی کھڑا ہے، تو وہ تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہی ہوتا ہے۔ رجل قائم، قیام رجل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی نئی بات جو ہے وہ مل جائے، لہذا یہاں پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی فائدہ ہوا؟ بولو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا رجل قائم کہنا، اس میں رجل کو مبتلا بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کوکب انقض الساعہ، یہاں پر کوکب کو مبتلا بنانا ٹھیک ہے۔ دار و مدار کیا ہے؟ فائدہ پر ہے کہ جی کہاں مخاطب کو فائدہ ہوا اور کہاں فائدہ نہیں ہوا، لعدم الفائلتی، فائدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہذا القول اقرب الی الصواب، مصنف نے، شارح نے محاکمہ ذکر کیا کہ وہذا القول اقرب الی الصواب، یہ والی جو بات ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی کچھ صورتیں اس طرح استعمال ہوئی ہیں کہ مبتدا ہے اور وہ نکرہ ہے لیکن تخصیص کی کوئی صورتیں نہیں ہیں، جیسے وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرہ، یہاں پر وجوہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، تخصیص کی 6 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت یہاں موجود پھر بھی مبتدا واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دار و مدار کس پہ ہے؟ فائدہ پر ہے۔ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو تم لوگوں نے تخصیصات ذکر کی ہے یہ ضعیف ہے، ان میں توجیحات کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ توجیحات ایسی ہیں جو رقیقہ اور ضعیفہ ہے۔ وہ توجیحات کیا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان میں جو ہے وہ کمزوریاں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جی سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ دیکھو، لعبد مؤمن ہے، پہلی تخصیص کی صورت کیا ذکر کی؟ لعبد مؤمن خیر من مشرک، تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اصل تو مبتدا ہے، وہ اصل تو مبتدا میں معرفہ ہے، اصل تو کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ ہونا کسی چیز کے لیے ذاتی تشخص ہے، علم ہے وہ اس کی ذات میں پائی جانے والی چیز ہے، ضمائر ہیں وہ اس کی ذات میں پائی جانے والی خوبیاں ہیں، موصولات ہیں، اشارات ہیں، یہ سارے۔ تو معرفہ کا تعلق کسی چیز کی ذات سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، لہذا جو ہم معرفہ کی طرح بناتے ہیں اس کا تعلق بھی کس سے ہونا چاہیے؟ ذات سے۔ یہاں پر یہ جو مؤمنن ہے، اس مؤمنن کا تعلق عبد کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کی نوع سے۔ عبد ہے، اس کے 2 نوع ہیں، مشرک ہونا اور کافر ہونا، تو اس کی وجہ سے تخصیص کا تعلق کس سے ہوا؟ اس کی نوعیت سے ہوا، اس کی ذات سے تو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ اس کے اندر ایک ضعف ہے کہ جی آپ معرفہ بناتے ہیں تو اس میں تو ذاتی تفرد ہوتا ہے، ذاتی تشخص ہوتا ہے، اور یہ آپ نے جس وجہ سے اس کو خاص کیا یہ تو اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی نوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے اس وجہ تخصیص میں۔ دوسری صورت کیا تھی؟ رجل فی الدار ام امرأہ، اس میں آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا تھا کہ اندر بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم المتکلم ہے کہ جی متکلم کو یہ پتہ ہے کہ اندر مرد ہے یا عورت ہے لیکن اس کو تعین کی ضرورت ہے، تو آپ فائدہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ مخاطب کو، اور یہاں علم کس کو ہے؟ متکلم کو علم ہے، تو متکلم کو علم ہو اس سے مخاطب کا کیا تعلق ہے؟ علم تو اس کی ذات کے اندر ہے،
اس کی سوچ میں ہے، اس کے ذہن میں ہے، اس سے مخاطب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا مخاطب کو فائدہ تو تبھی ہوگا جب ظاہری طور پر کوئی چیز ہو یا مخاطب کے ذہن میں کوئی چیز اس طرح کی ڈال لی جائے۔ تو یہ تو علم المتکلم ہے، اور آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں مخاطب کو، تو مخاطب کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو یہ علم بھی مخاطب کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صورت میں بھی ایک ضعف والی صورت آ گئی کہ یہ بھی کوئی اتنی مضبوط وجہ نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ ما احد خیر منک، اس میں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس میں تعیین ہو جاتی ہے، تعیین اس طرح کی کہ حکم اس طرح لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی فرد خارج ہو نہیں ہے، کوئی بھی تم سے بہتر نہیں ہے، تو اس سے تو تعیین ہو گئی۔ جب آپ نے یوں کہہ دیا ما احد خیر منک، تو اس سے تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ متعین ہو گئے۔ اور تخصیص میں کیا ہوتی ہے صورت؟ تخصیص تو قلت اشتراک ہے نا، تعین تو نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص میں قلت اشتراک ہوتا ہے، تعین نہیں ہوتا۔ اور ما احد خیر منک میں کیا ہو رہا ہے؟ اگلے کا تعین، سارے لوگ مراد ہے۔ جب سارے لوگ مراد ہے، کوئی بھی فرد خارج نہیں ہے، تو سارے متعین ہو گئے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بھی صورت ایسی ہے کہ یہ بھی کوئی اتنا قوی کوئی دلیل جو ہے وہ تخصیص کی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ شر احرزنا، اس کی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کس طرح گھما پھرا کر انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی، یاد ہے نا کل کے سبق میں کہ جی شرن یہ احرزنا، یہ ما احرزنا کی طرح ہے، اور یہ اس کی جگہ پر استعمال ہے، اور اس میں فاعل کی ذرا تخصیص ہے۔ تو فاعل کی ذرا تخصیص ہے تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کتنا اس کے لیے تکلف کرنا پڑ رہا ہے، کتنا دور دور سے گھما کر جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر اس کو لایا جا رہا ہے، تو اتنے تکلفات کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلی صورت کیا ہے؟ فی الدار رجل، آپ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، تقدیم ما حق ہو، تاخیر کا مطلب یہ کہ آپ اصل وضع کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل وضع کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اصل وضع کے خلاف جو کام ہو وہ کون سا کوئی اچھا کام ہوتا ہے؟ ایسے نہیں، ایک آدمی ہے وہ بعد میں، اس کا مرتبہ بعد میں، اس کا رتبہ بعد میں ہے، آپ اس کو اٹھا کر آگے لے آئے، تو جو آگے بیٹھے ہوئے ان کے حق کو تو آپ نے ضبط کر لیا نا، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خلافی اصل کام ہے، تقدیم و ما حق ہو، تاخیر کیا ہے؟ یہ ایک خلاف اصل کام ہے۔ خلاف اصل کام کر کے آپ نے اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کر لیا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خلاف اصل کرنا تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ لہذا یہ وجہ بھی ایسی ہے کہ جو کوئی زیادہ قوی صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر سلام علیکہ میں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہم نے جی کیا کیا؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا لیا، ہم نے اس کی ذات کو منتقل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جملے کی ذات کو منتقل کر دیا، جو ہے اس کو تبدیل کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے ضعف ہے، اور وہ جو بات ہے وہ بلا غبار ہے کہ جی جہاں پر فائدہ ہو وہاں مبتدا بنا لو، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں مبتدا نہیں بن سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ جی پتہ چلا؟ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی مبتدا یہ نکرہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کے جو صاحب کتاب ہے اور ان حضرات کا نظریہ ہے جو عام مشہور بین النحات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تخصیص ہونی چاہیے۔ بعض محققین نے کیا فرمایا کہ جی تخصیص پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ فائدہ پر جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ جہاں فائدہ ہے وہاں عبارت ٹھیک ہے، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں پر پھر نکرہ کو مبتدا بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ جی آگے دیکھو، ولما كان الخبر المعرف فيما سبق مختصا بالمفرد لكونه قسما من الاسم فلم يكن الجملة داخلة فيه أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا۔ یہ والخبر قد يكون جملة، یہ متن کی عبارت ہے، اس سے پہلے بطور تمہید کے شارح نے یہ عبارت لگائی ہے۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے خبر کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ هو الاسم المجرد، خبر اس اسم کو بولتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی۔ تو اصل جو خبر کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کلام عرب میں کبھی خبر کا وقوع وہ جملے کی شکل میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ ماقبل میں جس خبر کی تعریف گزر چکی وہ تو اسم ہے،
وہ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن چونکہ آگے خبر کا وقوع جو ہے وہ جملے کی شکل میں بھی آیا تو بطور تمہید کی یہ عبارت ذکر کی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ولما کان الخبر، جب وہ خبر المعرف فیما سبقا، جس کی ما قبل میں تعریف گزر چکی، مختصا بالمفرد، جب وہ خبر وہ خاص ہے مفرد کے ساتھ، لقونہ قسم من الاسم، اس کے اسم کی قسم ہونے کی وجہ سے، فلم یکن الجملۃ داخلۃ فی، لہذا جملہ اس خبر میں داخل نہیں ہے۔ ارادہ، تو مصنف نے ارادہ کیا، ان یشیرہ، کہ وہ اشارہ کرے، الی ان خبر المبتدأ، کہ مبتدا کی خبر، قد یقع جملۃ ایضا، کبھی جملہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، اور جب وہ خبر جس کی ما قبل میں تعریف گزر چکی وہ خاص ہے مفرد کے ساتھ، اسم کی قسم ہونے کی وجہ سے، تو جملہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مصنف نے ارادہ کیا کہ وہ اشارہ کرے اس بات کی طرف کہ مبتدا کی خبر کبھی جملہ بھی واقع۔ فقال، تو مصنف نے فرمایا، والخبر قد یکون جملتاً، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت بالکل واضح ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر میں مفرد اور اسم واقع ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا کی خبر میں جملہ بھی واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عربی کلام میں مستعمل ہے۔ پھر آگے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم مفرد کو خبر بناتے ہیں، اسم کو خبر بناتے ہیں، تو وہ مفرد ہوتا ہے، مفرد مستقل بالذات نہیں ہے۔ جملہ مستقل بالذات ہے، مفرد مستقل بالذات، اس لیے کہ مفرد کی الگ سے تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ کلام عرب ہے تو کلام عرب تو جملے کا نام ہے، کلام عرب کیا ہے؟ جملے کا نام ہے، کلام تو ہے وہ مفرد کو تو نہیں کہہ سکتے، لہٰذا جب تک کوئی اسم مفرد ہو اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، لہٰذا وہ خبر جو مفرد شکل میں ہے، وہ خبر جو وہ محتاج ہے اس بات کی طرف کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ لیا جائے، ٹھیک ہے، لہذا وہ خبر جو مفرد شکل میں ہے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے وہ مبتدا کا محتاج ہے، مبتدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا۔ لیکن جو جملہ ہے، جملہ مستقل بالذات ہے، جملہ کیا ہے؟ مستقل بالذات ہے، لہذا مستقل بالذات ہونے کی وجہ سے اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا جوڑنے کے لیے کسی اضافی چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے مبتدا اور خبر ایک دوسرے کا آپس میں تعلق ہے، خبر اس کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، لہذا آپس میں رابطے کا پائے جانا ضروری ہے۔ پتہ تو چلے کہ بعد والی بات کا تعلق پہلے چیز کے ساتھ ہے، خبر کا تعلق بعد والے جملے کا تعلق مبتدا کے ساتھ ہے، اس وجہ سے رابطے کا پائے جانا ضروری ہے۔ جو رابطہ کا کام کرے اس کو عائد کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عائد۔ تو آگے عائد کی بھی بات آئے گی، دیکھو، والخبر قد یکون جملتاً، اور خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، مثل زید ابوہ قائم و زید قام ابوہ، درمیان میں اسمیتاً او فعلیتاً کا لفظ نکالا ہے، نکالا کہ نہیں نکالا؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ کیوں نکالا؟ ایک اعتراض ہوا کہ جی مثال تو ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، قاعدہ ہو گیا کہ جی خبر کبھی جملہ کی شکل میں بھی ہے، بس ایک مثال کافی تھی، ایک مثال سے ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم کون سا کوئی اتنے نہ سمجھ ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں مثال کا تعدد ممثل لہو کے تعدد کی وجہ سے، جملہ کی چونکہ دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور خبریہ، اس اسمیہ اور فعلیہ، اس وجہ سے مثالیں بھی دو دی ہیں کہ جی خبر میں واقع ہونے والا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی۔ قد یکون جملتاً، کبھی وہ جملہ ہوتی ہے یعنی اسمیہ، جیسے زید ابوہ قائم، اور فعلیہ بھی جیسے زید قام ابوہ۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی جملہ تین طرح کا ہے، اسمیہ، فعلیہ اور ظرفیہ، اسمیہ، فعلیہ اور آپ نے اسمیہ اور فعلیہ کو تو ذکر کر دیا لیکن ظرفیہ کو ذکر ہی نہیں کیا، جیسے زید فی الدار ہے، یہ فی الدار یہ جملہ ظرفیہ ہے، ہاں، یا اسی طریقے پر ظرفی زمان اور مکان واقع ہو جاتے ہیں کلام میں تو یہ ظرفیہ ہوتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آگے بھی بات آ رہی ہے کہ جو ظرفیہ ہوتا ہے، جو ظرف ہوتا ہے، اکثر حضرات، جمہور حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے،
وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ جملہ فعلیہ میں ہی شامل ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ولم یذکر الظرفیۃ، اور ظرفیہ کو ذکر نہیں کیا، لأنہا راجعۃ الی الفعلیۃ، اس لیے کہ یہ فعلیہ کی طرف راجع ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جملہ کی ابتدائی طور پر دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو انشائیہ کو ہم خبر میں واقع نہیں کر سکتے، انشائیہ کو ہم خبر میں واقع نہیں کر سکتے، جملہ اسمیہ واقع ہوگا، جملہ اسمیہ کی ساری صورتیں آ جائیں گی۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً، یہ بھی ما قبل کے لیے جو ہے، یہ ما بعد میں جو فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ ہے، اس کے لیے بطور ربط کے یہ تمہید کے یہ جملہ ذکر کیا۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً، جب خبر جملہ ہو، والجملۃ مستقلۃ بنفسها، اور جملہ مستقل بالذات ہے، لا تقتضی الارتباط بغیرها، کسی غیر کے ساتھ وہ ارتباط کا تقاضا اس کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مفرد ہو تو مفرد تو ذات کے اعتبار سے محتاج ہے، لیکن اگر جملہ ہے تو جملہ میں اس طرح کی کوئی محتاجی نہیں ہے، تو اس کو پھر مبتدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے سامع کیا کرتے ہیں؟ فلا بد فی الجملۃ فلا بد من عائد، لہذا عائد کا ہونا ضروری ہے۔ کہاں پر؟ آگے ذکر کیا، فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدأ، اس جملہ میں جو کہ مبتدا سے خبر واقع ہو۔ عائد کیا کام کرے گا؟ یربطها بہ، جو اس جملہ کو مبتدا کے ساتھ جوڑے گا، اس جملہ کو مبتدا کے ساتھ کیا کرے گا؟ جوڑنے کا کام کرے گا۔ جیسا آپ کہتے ہیں زید قائم، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زید اور قائم میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قائم میں ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ تو یہ ضمیر کا لوٹنا یہ بھی عائد ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مفرد اس کے مطابق آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جملہ ہوگا تو جملے میں بھی پھر کسی ایسے رابطے کا پائے جانا ضروری ہے۔ اس رابطے کی آگے مصنف نے کئی صورتیں ذکر کی ہیں۔ وَذَلِكَ الْعَائِدُ إِمَّا ضَمِيرٌ، یہ جو عائد ہے اس کی ایک شکل جو معروف ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ضمیر ہے، ہاں، کما فی المثالین المذکورین، جیسے کہ ما قبل میں مذکور دو مثالوں میں دیکھیں، زید ابوہ قائم اور زید قام ابوہ۔ زید ابوہ قائم میں جو ابوہ کی ہو ضمیر ہے، ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ خبر واقع، ہو ضمیر یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زید قام ابوہ میں قام ابوہ یہ جملہ فعلیہ ہے، خبر میں واقع ہے، اور ابوہ کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ بولو، زید کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں جملوں میں عائد موجود ہے، اور وہ عائد کیا ہے؟ بولو، وہ ضمیر ہے۔ او غیر ہی، یا پھر ضمیر کے علاوہ صورتیں، اس کی اب آگے کئی صورتیں، کاللام، جیسے الف اور لام، بعض مرتبہ رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ الف اور لام سے، جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل کی ترکیب کیا کریں گے؟ نعم فعل ہے، الرجل فاعل ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور زید اس کے لیے مبتدا۔ پورا جملہ ترتیب سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ زید نعم الرجل، زید مبتدا ہے، نعم الرجل پورا جملہ۔ رابطے کا کام کون کر رہا ہے؟ الرجل ہے، اس میں جو الف لام ہے کہ جی الرجل، اس الف لام سے مراد وہی زید ہے جو پہلے گزر چکا، تو لہٰذا یہ رابطے کا کام دیا جا رہا ہے۔ او وضع المظہر موضع المضمر، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر ضمیر کی جگہ ہوتی وہاں پر اس میں ظاہر کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے دیکھیں الحاقۃ ملحاقہ، اصل عبارت تو ایسے ہونی چاہیے کہ الحاقۃ ما ہی، الحاقۃ ما ہی، لیکن کیا فرمایا؟ الحاقۃ ملحاقہ، تو یہ جو الحاقہ پہلے گزر چکا اس کی طرف جو ہے ملحاقہ، یہ اس کی خبر ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس خبر میں یہ الحاق کا خود ہی ذکر کر لیا کہ اس الحاقہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ جملہ پہلے والے الحاقہ کے ساتھ وہ اس کا ربط ہو جائے گا۔ او کون الخبر تفسیرا للمبتدا، آگے اور صورت ذکر کی ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو خبر ہے وہی مبتدا کی تفسیر ہوتی ہے، جیسے اس کی صورت کیا ہے؟ هو اللہ احد، ہوا مبتدا ہے، اللہ احد یہ خبر ہے، اس ہوا سے کون مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ احد،
تو یہ لفظ اللہ جسم الجلالہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہوا ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے. تو یہ یہاں پر خبر واقع ہے اللہ واحد، اور یہ تفسیر واقع ہے پہلے والے مبتدا کے لیے. اس کے ذریعے سے بھی اس کو ماقبل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو جوڑنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، اس کی مختلف صورتیں. دیکھیں، فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ، لہذا ضروری ہے اس جملہ میں جو کہ خبر واقع و مبتدا سے عائد کا ہونا، یربطھا بہ، جو اس جملے کو اس مبتدا کے ساتھ جوڑے. وذالک العائد، اور یہ عائد یا تو ضمیر ہے جیسے کہ مذکورہ دو مثالوں میں، یا ضمیر کے علاوہ ہے جیسے الف لام ہے نعم الرجل زید میں، او وضع المظہر موضع الضمیر، یا اسم ظاہر کو رکھنا ہے ضمیر کی جگہ میں جیسے الحاقۃ ملحاقہ میں، او کون الخبر تفسیرا للمبتدا، یا خبر کا تفسیر ہونا ہے مبتدا کے لیے جیسے قل هو اللہ احد.